السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام سورہ التحریم پارہ نمبر 28، سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اولاد کی تربیت۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس انسان کے ذمہ اللہ تعالی نے بہت سے حقوق و فرائض اسے سونپے ہیں۔ انہی حقوق و فرائض میں اولاد کے بھی حقوق ہیں اور اولاد کے بھی فرائض ہیں۔ ان اولاد کے فرائض میں سب سے جو بنیادی فریضہ ہے وہ ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا۔ اولاد کی تربیت صحیح طور پہ کرنا، اس کے معاشرے کو بھی فوائد ہوتے ہیں، اور وہ والدین جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنے حساب میں بھی سرخرو ہوں گے، کیونکہ اس چیز کا بھی ہم نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے کہ آیا تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی۔ اس چیز کا حساب ہونا ہے، پوچھ گچھ ہونی ہے، چونکہ اولاد اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو نعمتوں کے بارے میں تو قرآن مجید کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم لوگوں سے اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے یہ نعمت تمہیں دی تھی تو تم نے اس کا کیسے خیال رکھا، اور اس کو کہاں پہ تم نے لگائے رکھا، اس کو خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ تو یہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اولاد بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، تو اگر اس کی اچھی تربیت کریں گے تو قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اور اولاد کی صحیح طور پہ تربیت نہ کرنا اور ان کی دیکھ بھال نہ کرنا، اس کا والدین کو تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، اولاد کی تربیت کے لیے والدین کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین جو ہیں ان کا رزق حلال ہو، کیونکہ جو ہم نے کمانا اور کھانا ہے وہی اولاد میں منتقل ہونا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جو چیزیں ماں باپ میں بنیادی طور پر خراب ہوتی ہیں وہ اولاد میں وراثت کے طور پر منتقل ہوتی ہیں۔ اگر ابا جی جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی جھوٹ نہ بولے تو یہ نہیں ہو سکتا۔
ابا جی گھر میں بیٹھے ہیں، باہر بندہ ہے، دروازہ کھٹکایا ہے، وہ خود ہی تو بھیج رہا ہے بیٹا جاؤ کہو بابا گھر میں نہیں ہے۔ اب وہی ابا جی اسی بیٹے کو پکڑ کے مسجد میں امام صاحب کے پاس لے آتے ہیں، جی یہ جھوٹ بولتا ہے، سیکھا تو اس نے آپ سے ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جو چیز ابا جی کے اندر موجود ہے اور وہ کہتا ہے یہ خرابی میری اولاد میں نہ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ابا جی پہلے خود اس اپنی خرابی کو دور کریں، اس اپنی جو کمی ہے اس کو پورا کرے، اس خرابی کو دور کرے، پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد میں وہ خرابی نہ آئے۔ لیکن اگر ابا جی سارے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں میری اولاد نہ کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز ہمارے اندر ہوتی ہے وہ وراثت میں ہماری اولاد کو منتقل ہوتی ہے، وہ چاہے نیک خصلتیں ہوں چاہے بری ہوں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی بنے، تو پہلے ہم اولاد سے پہلے ہمیں خود کو اچھا بننا ہوگا۔ تو اس لیے اولاد کی جو تربیت ہے وہ ایک بنیادی فرض ہے، اور اس کی ذمہ داری انسان کے اوپر خود پہلے، سب سے پہلے اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، اس قابل بنے کہ وہ ایک اچھا باپ بنے۔ انسان خود پہلے ایک اچھا باپ بنے تاکہ آگے اس کی اچھی اولاد ہو سکے۔ اولاد کی جو تربیت ہے، اور یہ تربیت کا جو لفظ ہے، یہ ایک وسیع تر مفہوم و معنی رکھتا ہے۔ اس میں افراد کی بھی تربیت شامل ہے، معاشرے کے بھی، خاندان کی بھی، سوسائٹی کی بھی، یہ ساری تربیتیں شامل ہیں۔ اور ان تمام اقسام کی تربیت کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک اخلاق با کردار اور پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دینا۔ اولاد کی تربیت سے پہلے جب انسان شادی کرتا ہے تو اس وقت اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے جو ایک با کردار خاتون ہو۔ صاف ظاہر ہے جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں کی گود میں پلتی ہے، تو اس گود کا اس اولاد پہ اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو بنیادی کام ہے وہ ہے اچھی بیوی کو تلاش کرنا، اچھی خاتون کو اپنے بچوں کے لیے تلاش کرنا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جب اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے، بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا ہمیں حضور یہ تو پتہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، یہ بھی بتا دیجئے کہ اولاد کے حقوق کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور اچھے ناموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو سب سے بہتر نام عبد الرحمن ہے یا عبداللہ ہے، یا فرمایا کہ میرے ناموں میں سے کوئی نام رکھ دے یا میرے صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ دے۔ اور اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس میں میری جو ازواج مطہرات ہیں یا میری بیٹیاں ہیں یا میری جو صحابیات ہیں ان کے نام کے اوپر نام رکھا جائے۔ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے ہم بچے کا ایسا نام رکھیں کہ پوری دنیا میں پہلے اس طرح کا نام کسی بچے نے، کسی بندے نے اپنے بچے کا نہ رکھا ہو، اور بڑے عجیب عجیب سے نام لے کے آتے ہیں جس کا کوئی معنی مفہوم ہوتا ہی نہیں ہے۔ کسی نام کا سر پکڑ لیا، کسی کی دم پکڑ لیا، ان دونوں کو ملا دیا، جی یہ نام ہم نے رکھا ہے، کوئی اس کا معنی نہیں بن رہا ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو نام ہوتا ہے اس کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ تو جب دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں یا حضور کی جو صحابیات تھیں، اب ان سے مقدس بھلا کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ جب ان کے پیارے نام زینب، فاطمہ، یہ سارے پیارے نام ہیں، اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اچھا فلاں ان کے گھر میں یہ فاطمہ بچی نام ہے، ہم نے نہیں رکھنا، مکس ہو جائیں گی دونوں۔ کیسے مکس ہوں گے؟
ایسے ہی اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. دیکھیے وہی ہماری جو اصل ہے وہ وہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملی ہے. تو جتنا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. یہ نئے نئے نام نکال لیتے ہیں لوگ. تو یہ بات یاد رکھیے، یا تو عبد الرحمن نام رکھیں یا عبداللہ رکھیں، یا اس کے علاوہ صحابہ میں سے کسی کا نام رکھ دیں، امیر حمزہ نام رکھ دیں، ابو بکر نام رکھ دیں، حضرت عمر محمد عمر نام رکھ دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہے محمد عاقب رکھ دیں، اور بھی. تو اس طرح کے نام جو ہیں وہ بچے کے نام رکھنے چاہیے. پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں دن، یعنی جب 7 دن ہوتے ہیں 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے. اگر والدین کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ کر سکتے ہیں، فرض نہیں، عقیقہ سنت ہے. اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں کر سکتے تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے. عقیقے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں، اور بیٹی ہے تو 1 بکری یا بکرا. اگر کوئی 2 نہیں کر سکتا، یعنی بیٹا کسی کا پیدا ہوا 2 وہ نہیں کر سکتا، 1 بھی کر لے تب بھی. عقیقہ جو ہے ایک طرح آپ سمجھ لیں کہ ایک صدقہ ہے، کہ یعنی یہ بچہ اب دنیا میں آ گیا ہے، اس نے بڑے ہونا ہے، تو اس کی آنے والی مستقبل کی جو زندگی ہے اس میں کوئی مصیبتیں نہ آئیں، تو اس وجہ سے وہ صدقہ دیا جاتا ہے. اور اگر کسی کو اللہ نے طاقت نہیں دی، وہ نہیں کر سکتا، تو حرج بھی نہیں ہے، یعنی کوئی فرض واجب نہیں ہے. 7ویں دن حضور نے فرمایا اس کا نام رکھا جائے بچے کا، بچہ ہو یا بچی ہو. اور پھر 7ویں دن ہی اس کے بال کاٹے جائیں اور ان بالوں کو چاندی کے برابر تولا جائے، جتنا وہ مقدار بنے اتنا کوئی صدقہ وغیرہ دینا چاہیے. یہ ایسے احباب کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے. جو غریب ہے بیچارہ وہ کیا کر سکتا ہے. تو یہ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت میں یہ بنیادی فرائض ہے، اس کا نام رکھنا، اس کا عقیقہ کرنا، اور نام بھی اس کا اچھا رکھنا. پھر اس کی تربیت آتی ہے آگے. اور تربیت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی طرف سے بیٹا یا بیٹے کے لیے سب سے بڑا عطیہ، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر دے. بس یہ بہت بڑا عطیہ ہے والدین کی طرف سے اولاد کے لیے، کہ ان کی تربیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بزرگان دین نے اپنی اولاد کی تربیت کی، فرمایا کہ یہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے بہت بڑا عطیہ ہے اور تحفہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کر جائیں. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے اچھی تعلیم، اچھی ڈگری، انجینئر بنانا، حجاج بنانا، ان کے لیے اچھا گھر، اچھی سوسائٹی، اچھی گاڑی، اس سب چیزوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. لیکن وہ آیا اچھا انسان بھی مان رہے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی. ایک تلخ حقیقت ہے. آپ ہو سکتا ہے میرے ساتھ اس بات میں اختلاف کریں، لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. آج دیکھیں، جو بھی بچے کو تعلیم دلائی جاتی ہے تو سب سے پہلے سامنے یہ رکھا جاتا ہے کہ جب یہ اس کو مکمل کر لے گا تو اس کی سیلری شروع میں کتنا لگے گی، اس کو کتنا بڑی جاب ملے گی. حالانکہ تعلیم کا مقصد جاب لینا نہیں ہوتا. تعلیم جو ہے یہ علم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے، یہ انسان کو انسان بناتا ہے. ورنہ کوئی پیسہ زیادہ کمانے کے لیے تعلیم کون سی ضروری ہوتی ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں دنیا کی تاریخ کو، بڑے بڑے ایسے لوگ آئے ہیں جن کے پاس اتنا دولت تھی کہ تعلیم بالکل بھی نہیں تھی، لیکن دولت کے انبار تھے. تو یہ تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد ہے باشعور بننا. اور اس تعلیم میں جہاں دنیاوی تعلیم ہم سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو، اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم. یہ دیکھیں جو بنیادی چیزیں ہیں دین کی وہ ہم سب کے لیے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی عالم دین ہے، کوئی امام مسجد ہے، کوئی غیر امام مسجد، جو بھی ہے، سب کے لیے بنیادی تعلیم دین کی حاصل کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے. ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں،
نماز میں کیا چیز ہے سنت، کیا فرض، کیا واجب ہے، یہ ہم سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ یہ صرف امام صاحب کو نہیں پتا ہونا چاہیے، مقتدی کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ مقتدی کو پتا ہوگا تو آگے وہ اپنی اولاد کو بھی بتانا اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس میں پاکی اور پلیدی کے جو مسائل ہیں یہ ہم سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے اور آگے اپنی اولاد کو سکھانا ضروری ہے۔ پھر اس میں غسل کا طریقہ ہے۔ آپ یقین مانیں، میں یہ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، لوگ 6 4 بچے ہو جاتے ہیں، غسل کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ یار کتنا بد نصیبی ہے کہ اب یار یہ بنیادی چیز 3 چیزیں غسل میں ہوتی ہیں، کون سی 12 18 17 چیزیں ہیں بھائی تمہیں یاد نہیں ہوتی؟ 3 چیزیں ہیں تم سے یار وہ بھی یاد نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا غسل کیسے کرنا ہے۔ تو یعنی جب ایک باپ ہے اس کے 3 بچے ہو گئے، اس کو غسل کا نہیں پتا، تو اس کی جو آگے اولاد ہوئی ہے اس کو دین کی خیر کا کس کو پتا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے؟ جب باپ ہی نہیں سیکھے گا تو اپنی اولاد کو وہ کیسے سکھائے گا؟ اس نے تو وہی اتنا بڑا اس کو بیگ لے کے دینا ہے، کتابوں کے بوجھ کے نیچے وہ بچہ صحیح اس نے کھڑے ہو کے چل بھی نہیں سکنا، وہ جا رہا ہے صبح سکول۔ یعنی آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دلانا، پہلے خود سیکھنا پھر آگے بچوں کو سکھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں آج کے دور میں المیہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ اتنا مصروف ہو گئے ہیں، زندگی اتنا تیز ہو گئی ہے، آج کل مشینی زندگی بن چکی ہے۔ مصروفیت کی وجہ سے والدین تو اپنی اولاد کو اس طرف بالکل ہی توجہ نہیں دیتے۔ وہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری جو میری یعنی والد یہ سمجھتا ہے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے بیت سے کما کے لا کے دینا ہے، والدہ نے ان کو کھلانا ہے، بس میری یہ جو ذمہ داری ہے ختم ہو گئی ہے۔ آج کل بچے جو ہیں ویڈیو گیم، ٹی وی، انٹرنیٹ، کیبل کے ذریعے بیٹھ گئے، بچے والدین سے دور ہو گئے اور والدین بچوں سے دور ہو گئے۔ اگر ہم دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ شام کے وقت بالخصوص جب بچے فری ہوتے تھے اور شام کے سائے پھیلنا شروع ہوتے تھے تو بچے جو ہیں وہ اپنی بڑوں کے ساتھ جڑ جاتے تھے، بجائے آج کے بچوں کے جیسے وہ شام کے وقت ٹی وی کے ساتھ، کیبل کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اپنے دل کو بہلانے کے وہاں سے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ پہلے وہ دادی دادا نانی نانا کے ساتھ جڑ جاتے تھے اور پھر وہ دادی دادا نانی نانا ان کو ایسی باکردار کہانیاں سناتے سے جس کہانی کے اختتام پر ان بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا کردار بنتا تھا، ان کی اخلاقیات پروان چڑھتی تھی۔ اور یہ سچے واقعات صحابہ کرام کے اسلامی تاریخ کے واقعات، صحابہ اور صحابیات کی روشن مثالیں دے کر بچوں کو نیک اور سارے فطرت کے قریب رکھا جاتا تھا۔ الغرض ہر گھر میں اپنی علمی استعداد کے مطابق بچے جو ہیں وہ جسمانی، ذہنی اور قلبی ان کا جو تعلق ہوتا تھا وہ بڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تھا، اور یہی وہ بڑے دادی نانیاں ہوتی تھی جو ان کے ساتھ نماز، دعائیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کروا دیتی تھی، جس کے وجہ سے بچوں میں ایک نکھار آتا تھا، ایک صلاحیت پیدا ہوتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے آج کی اس مشینی زندگی نے انسان کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہماری بنیادی چیزیں تھیں، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی، جو صحابہ کرام سے ہمیں وراثت میں ملی تھی، وہ آج گہنا چکی ہے۔ آج کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی۔ شام کے وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں وہ بھی تنہائی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، کیبل پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، وہ ویڈیو گیمز چلا رہے ہیں، وہ کارٹون کے ذریعے اپنا دل بہلا رہے ہیں۔ باپ صاحب ہیں وہ سارا دن باہر کے کاموں سے تھکے ہارے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو ٹائم دیں،
وہ بھی اپنی جو دل بہلانا ہے وہ انٹرنیٹ اور کیبل کے ذریعے وہ بھی وہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ بچوں نے جو کچھ سیکھنا تھا وہ بیچارے اپنے دل میں وہ حسرت لیے سو جاتے ہیں۔ ان کے ٹیوشن، ان کا ہوم ورک، ان کے بیگوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، وہ بجائے اس کے کسی بڑے کے ساتھ بیٹھتے، اس کے ساتھ کچھ سنتے، کچھ کرتے، کوئی بات کرتے، کچھ سے کچھ حاصل کرتے، وہ بیچارے یہ سوچ لیے دل میں ہی حسرت لیے سو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اولاد اور ماں باپ کے درمیان فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، بچہ جب چھوٹی عمر میں ہوتا ہے، جو دادی اور نانی، دادی سے، نانی سے، نانا سے جو وہ کہانی سنتا ہے، جو وہ بات سنتا ہے، وہ اس کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہماری جو دادی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے وفات پا چکی۔ دادا ابو کا ہم نے کچھ زمانہ دیکھا، لیکن وہ بھی جلدی چلے گئے اللہ کے پاس۔ لیکن وہ ہمیں کہانی سنایا کرتے تھے، وہ میں نے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھی یا لکھ کے انہوں نے کبھی ہمیں نہیں دکھائی تھی، بس زبانی سناتے تھے۔ آج بھی جیسے وہ سناتے تھے حرف بحر مجھے یاد ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے، چھوٹے بچے جب آپ سے، دادی دادا سے، نانی نانا سے اس طرح کی کہانی سنتے ہیں، اور وہ باکردار کہانیاں ہوتی تھی، اسلام کی سچی کہانیاں، سچے واقعات، تو وہ ان کے ذہن پہ نقش ہو جاتے ہیں، جو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے۔ آج یہ چیز جو ہے ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں، یقین مانیں بہت دور چلے گئے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، جس ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت پہ توجہ نہیں دی، گویا اس نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے والا ماں باپ وہ اپنی اولاد کو قتل کرنے کا مصداق بنتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید سورہ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، وہ دوزخ کی آگ ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اس آگ سے کیسے بچا سکتا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو تاکہ وہ معاشرے میں باکردار انسان بن سکے۔ یہ ابھی مینار پاکستان میں یہ 14 اگست والے دن ایک واقعہ ہوا تو لوگوں نے بڑا شور مچایا، خاص طور پہ ٹی وی چینل پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں، جی ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کی جی تربیت صحیح نہیں ہے، جی تربیت صحیح نہیں ہے، تربیت صحیح نہیں ہے۔ تربیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے کوئی مرد ہے یا عورت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بیان کر دیا ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے، قرآن مجید سورہ النور میں سب مردوں کے لیے حکم ہے کہ اگر پوری کائنات کی خواتین تمہارے سامنے بالکل برہنہ ہو جائے، مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر بھی وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر پوری کائنات کی خواتین بغیر لباس کے بھی ہو جائے، مرد کو پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر پوری کائنات کے مرد نابینا بھی ہو جائیں پھر بھی وہ ان کے سامنے بغیر پردہ کے نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک واضح حکم بیان فرما دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے، ایک نابینا صحابی تھے،
یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو وہاں 2 ازواج مطہرات بیٹھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم پردے میں چلی جاؤ. تو انہوں نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبینا ہے, ہمیں دیکھ تو نہیں سکتے, یہ تو نبینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نبینا ہے, تم تو نبینی نہیں ہو نا, وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا, تم تو اسے دیکھ رہی ہو نا. جس طرح اس کو دیکھنا تمہارے لیے جرم ہے, اسی طرح تمہارا اس کو دیکھنا بھی جرم ہے. تو بڑا شور مچا جی, ہمارے معاشرے میں تربیت نہیں ہے, مساجد میں جو لوگ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کی تربیت نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے, ماں بہن کا کوئی لحاظ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ خاتون جو وہاں پہ آئی تھی, کیا اسلام نے یا اخلاقی طور پہ اسے اجازت ہے اس چیز کی؟ اور اس نے ایک دن پہلے آ کے اس نے ٹویٹر پہ دعوت دی ہے کہ میں کل جا رہی ہوں, تم لوگ آنا. تو کیا وہ ان کو وہاں تہجد پڑھوانے کے لیے بلا رہی تھی؟ کس لیے بلا رہی تھی؟ یعنی ون سائیڈڈ معاملہ چلتا ہے. جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, دیکھیں اگر مردوں کی تربیت نہیں ہے تو خواتین کی بھی تو نہیں ہے نا. اگر کسی مرد کو, کسی نوجوان کو یہ اجازت نہیں ہے اخلاقی طور پہ بھی, شرعی طور پہ بھی, وہ کسی خاتون کو چھیڑے, اسی طرح کسی خاتون کو بھی تو اجازت نہیں ہے نا کہ وہ اس طرح برہنہ لباس میں آ جائے اور لوگوں کو سرعام آ کے دعوت دے. تو یہ تو خاتون کے لیے بھی جائز نہیں ہے نا, نہ اخلاقی طور پہ نہ شرعی طور پہ. تو اس لیے یعنی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے. اور اولاد کی تربیت میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, جس طرح میں نے پہلے ابھی بیان کیا آپ کو کہ ہماری جو اس ٹائم سارا ہمارا جو فوکس ہے, ہماری جو زیادہ تر توجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اولاد میں یہ انجینئر بن جائے, یہ ڈاکٹر بن جائے, یہ فلاں بن جائے, یہ فلاں بن جائے, اس کو ڈگریاں مل جائے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انسان بھی بنے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس کا جواب مجھے نہ دیں, صرف اپنے آپ کو دیجئے, اس کا جواب اپنے آپ کو دیجئے. وہ سوال یہ ہے کہ آج کی جو ماں ہے, آج کی ماں, وہ جب رات کو بچوں کو سونے کا کہتی ہے تو کیا ان کے ذہن میں کیا فکرہ ڈال کے ان کو سلاتی ہے؟ یہ لفظ بول کے سلاتی ہے کہ بیٹا جلدی سو جا, صبح سکول کے لیے اٹھنا ہے, یا یہ کہتے ہیں جلدی سو جا, صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے؟ اپنے آپ کو یہ جواب دیجئے, مجھے نہیں. جب ماں یہ کہہ رہی ہے بیٹا جلدی سو جا, صبح تم نے اٹھ کے نماز کے لیے جانا ہے, صبح تم نے اٹھ کے سکول کے لیے جانا ہے, تو بچے کی سوچ میں کہاں نماز آئے گی؟ اس سکول جانے سے پہلے تو ایک اور کام تھا جو ماں کو کہنا چاہیے تھا, بیٹا تم جلدی سو جا, تم نے صبح اٹھنا ہے نماز کے لیے. تو جب ہم بچوں کے ذہن میں یہ ڈال ہی نہیں رہے نماز کیا چیز ہوتی ہے, تو اس نے بیچارے نے وہی, اس کو تو سکول کا خیال رہنا ہے. بچے نہیں سو رہے, ماں کہتے ہیں بیٹا جلدی سو جا, صبح تم نے اٹھ کے سکول جانا ہے, صبح تم نے سکول کے لیے اٹھنا ہے, نماز کے لیے کوئی بھی ماں نہیں کہتی. اور پھر بچہ ہوم ورک نہ کرے, سکول نہ جائے, ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. کبھی اسی ماں نے بچے کو اس بات میں بھی ڈانٹا ہے کہ بیٹا تو نے آج نماز نہیں پڑھی, تو نے آج جو فجر کے وقت اٹھا ہے تو نے تلاوت سے اپنے دن کا آغاز نہیں کیا, کبھی ماں نے ڈانٹا؟ تو نے آج کے جو ذکر اذکار ہیں صبح کے, وہ تم نے اللہ کے نام سے نہیں شروع کیا, اپنے دن کا آغاز نہیں کیا, کبھی ماں نے ڈانٹا؟ نہیں ڈانٹا. تو تربیت پھر اس کی کہاں سے آئے گی؟ میرا چونکہ اس فیلڈ سے تعلق ہے, روزانہ ہم بچوں کو کھانے کی دعا, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, سونے سے پہلے کی دعا, سونے کے بعد کی دعا, واش روم جانے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, روزانہ یاد کر کے ہم بھیجتے ہیں گھر. اگلے دن جب بچے آتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. کھانا تو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا ہے نا, تو ماں باپ نے یاد کروانا ہے بیٹا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھو, کھانا کھا لیا بیٹا اب کھانے کے بعد کی دعا پڑھو. کس نے یاد کروانا ہے؟ گھر میں تو گھر صاف نہیں ہوتے. بچے سونے لگے ہیں, ماں باپ کے سامنے سوتے ہیں, بیٹا اب سونے لگے ہو, سونے کی دعا پڑھ کے سو. اٹھے ہو تو اٹھنے کی دعا پڑھو, واش روم جانے لگے ہو تو واش روم جانے کی دعا پڑھو, گھر سے نکلنے لگے ہو, سکول جانے لگے ہو, کسی اور جگہ جانے لگے ہو, گھر سے نکلنے کی دعا پڑھو. یہ چیزیں جو ہیں پہلے ہماری دادی, دادا, نانی, نانا سکھاتے ہوتے تھے. اب یہ چیزیں ہم سے, یہ بس وہ بدقسمتی سے خواب بن چکا ہے, اب وہ چیزیں نہیں رہی. تو اس لیے
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یعنی ماں جب ماں ہے یا باپ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹا سو جاؤ جلدی، تم صبح اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے بیٹا تم نے اٹھنا ہے، پہلے نماز پڑھنی ہے، پھر اسکول کی تیاری کرنی ہے؟ ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں، جب میں ایک باپ ہوں، میں خود نماز کے لیے اس نیت سے میں جب رات کو سوؤں گا کہ میں نے اٹھنا ہے، صبح نماز پڑھنی ہے، تو پھر شاید میرے بچوں کو بھی کبھی خیال آ جائے. اگر میں خود سوتا ہوں کہ میں نے صبح یار الارم لگا رہا ہوں 7 بجے بچوں کو میں نے سکول چھوڑنا ہے، تو 7 بجے مجھے اٹھنا ہے ضرور. اب 7 بجے میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے اٹھ رہا ہوں، لیکن 5 بجے میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ رہا. تو بتائیے میری اولاد جو میرے گھر میں میرے بیڈ کے ساتھ میرے کمرے میں میرے روم میں سوئی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا دین کا اثر پڑے گا؟ اس کے اوپر نماز پڑھنے کا کہاں سے اثر آئے گا؟ تو اس لیے یہ ہم سب کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہے اور جس کا ایندھن انسان ہے. تو یہ اولاد کی تربیت ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے اور فرض ہے. اگر یہ آج ہم نہیں کریں گے تو ہوگا یہ کہ جو لوگ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، بچے ان کے پڑھ جاتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ انسان نہیں ہوتے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کا حکم دیا. لمبی حدیث ہے، ان میں 10ویں بات کیا ہے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے 10 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے 10ویں بات یہ ہے کہ معاذ ایک بات یاد رکھنا، کبھی ایک تو اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں کبھی سستی نہ کرنا، کبھی بھی کہ یہ بچہ ہے چلو آج بات نہیں مان رہا چلو کل اس کو نہ. فرمایا اولاد کی تربیت کے حوالے سے کبھی بھی اس میں سستی نہ آنے دینا. اور فرمایا کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، فرمایا یہ گھیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے. گھیلی مٹی ہو، آپ اس سے کوئی چیز بنانا چاہیں، کوئی برتن بنانا چاہیں، کوئی اور چیز بنانا چاہیں، آپ جدھر بھی اس کو موڑیں گے ادھر مڑتی جائے گی. فرمایا یہ بچہ بھی ایسے گھیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، جب یہ چھوٹی عمر ہوتی ہے آپ اس کو جدھر بھی ڈالنا چاہیے ڈال جائے گا، لیکن جب یہ بڑا ہوتا جائے گا پھر مٹی جیسے خشک ہوتی جاتی ہے، پھر اس کو موڑنا، اس سے برتن بنانا مشکل ہوتا جاتا ہے. فرمایا جب یہ بڑا ہو جاتا ہے پھر یہ نہیں مڑتا. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا معاذ ساری باتوں کو یاد رکھنا، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا خوف ضرور پیدا کرنا. آج باپ کہتا ہے میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا جج بن جائے، وکیل بن جائے. اس کے لیے اس کو ڈگری دلوانے کے لیے باپ اپنی پراپرٹی بھی جھونک دیتا ہے، زمین بھی پھونک دیتا ہے، ماں زیور بیچ دیتی ہے کہ میرے بیٹے کو یہ ڈگری مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ حاصل کر لے. سارا کچھ تو حاصل کروا دیتے ہیں، لیکن بیٹا سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا. تو حضور نے فرمایا معاذ جو بھی تربیت کرو، جو بھی اپنے بچوں کو تم تعلیم دلواؤ ضرور دلواؤ، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اپنے بچوں کے سینوں میں اللہ کا خوف بھی ضرور ڈالنا. آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ادھر بھی تو دیکھیں نا ہم کیا یہ اللہ کا خوف بھی اپنے بچوں کی تو دور کی بات ہے، ہمارے تو اپنے سینے میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. کتنا لوگ ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، میری تو دعا ہوتی ہے، میں ہر ٹائم سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے. ہم میں سے جو والدین ہیں، کتنا باپ ایسے بیٹھے ہیں جو روزانہ اٹھ کر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھتے ہوں. بتائیں برکت کہاں سے آئے گی؟ کاروبار نہیں چل رہا، کرونا آیا ہوا ہے، فلاں ہے، حکمران ٹھیک نہیں ہے، فلانا ٹھیک نہیں ہے، کچھ سارے ٹھیک ہیں، صرف کمی ہے تو میرے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح اٹھتا ہے نماز کے لیے اللہ اس کو پورا دن اس کا برکت والا بنا دیتا ہے، جو نہیں اٹھتا اس کے لیے برکت بھی نہیں ہوتی. اب میں اٹھتا خود نہیں ہوں، نماز کے لیے برکت مجھے ملتی نہیں ہے اور گالیاں میں حکمرانوں کو جا کے دیتا ہوں. اس طرح نہ کریں. فرمایا جو فجر کے وقت اٹھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، وہ اللہ کا جھنڈا بلند کرتا ہے، اور نماز کا ٹائم ختم ہو جائے
پھر جو اٹھتا ہے اور جا کے دکان کھول لیتا، فرمایا وہ سارا دن شیطان کا جھنڈا بلند کیے رکھتا ہے۔ اب مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے اندر یہاں پہ جھانکنا ہے کہ ہم دن کا جب آغاز کرتے ہیں تو اللہ کا جھنڈا بلند کر کے کرتے ہیں یا شیطان کا؟ یہ مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میں سے ہر بندہ یہ اپنے اندر یہ جواب لیے بیٹھا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ میں روزانہ اٹھ کر اللہ کا جھنڈا بلند کرتا ہوں یا شیطان کا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح اٹھتا ہے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے یا اللہ اس بندے کو برکت دے، جب کوئی اٹھتا ہے اس کو برکت دے، اور جو نہیں اٹھتا یا اللہ اس کو ہلاک کر۔ اب بتائیے، جب ایک فرشتہ ایک بندے کے بارے میں برکت کی دعا کر رہا ہے تو اس کو ضرور برکت ملے گی، اور وہی فرشتہ جب دوسرا فرشتہ کسی کی ہلاکت کی دعا کر رہا ہے تو وہ کیسے ہلاکت سے بچ سکتا ہے؟ ہلاکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جان سے مر جائے، کئی اس کی تشریح میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی کام کی پریشانی، کبھی گاڑی کی پریشانی، کبھی گھر کی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی۔ تو اس لیے یعنی میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ قرآن مجید ہمیں واضح پیغام دے رہا ہے، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ یقین مانے یہ ایک بنیادی چیز ہے، ہم اگر اپنی اولاد پہ توجہ دیں گے تو وہ اولاد بنے گی، ورنہ انسان تو باقی بھی پھر رہے ہیں۔ آپ دیہاتوں میں جائیں، جنگلوں میں جائیں، بڑے انسان پھر رہے ہیں، انسانی شکل میں بھیڑیے بھی پھر رہے ہیں، گیٹ اپ انسانوں والا ہے، شکل انسانوں والی ہے، لیکن اندر انسانیت کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان اولاد تب ہی بنے گی جب ان کے اندر کوئی ہم دین بھی ڈالیں گے، ان کے ساتھ ہم دین کا لگاؤ بھی ان کے ساتھ ہم رکھیں گے، اور یہ تب ہوگا جب ہمیں خود کو پتہ ہوگا، جب ماں باپ کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ اٹیچ ہوں گے۔ بازار سے چھوٹی چھوٹی کتابیں، رسالے ملتے ہیں، سچی کہانیاں، سچے واقعات، وہ آپ لے کے رکھ دیں، ایک روزانہ خود بھی پڑھ لیں، بچوں کو بھی سنا دیں۔ سنی ہوئی چیز جو ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، بچوں کو بڑی دیر تک وہ ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ بازار میں نہیں جا سکتے، آج کل تو ویسے بھی نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے، وہاں سے کچھ پڑھ کے اپنے بچوں کو سنایا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں بالکل، یہ ہمیں خود کو یاد ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جب ہم بچوں کے ساتھ کھانا کھانے لگتے ہیں، ہمارے ساتھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم آگے پڑھتے جائیں اور پیچھے وہ بچے پڑھتے جائیں گے۔ اس کی برکت یہ ہوگی، ایک تو وہ کھانے کی میں بھی برکت آ جائے گی، اور دوسرا بچوں کو دعا بھی یاد ہو جائے گی فری میں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت کریں ہم، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ دادا بن چکے ہیں، دادی بن چکے ہیں، نانا نانی بن چکے ہیں، وہ بھی اپنے نواسوں، اپنے پوتوں پہ توجہ دیں، ان کو یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔